باطن سے کبھی بھی غافل نہ ہو. کم از کم 24 گھنٹے کے بعد ایاز کی طرح آپ بھی اپنے اندر کا جائزہ لیا کرو. اور یہ صرف آج کی باتیں نہیں ہیں. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین، وہ رات کو سارا دن حکومت کے کام کرتے اور رات کو جب اپنے کمرے میں جاتے تھے، پاکستان سے کئی گنا بڑے ملک پر حکومت تھی حضرت امیر المومنین عمر فاروق کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ کوڑا پکڑ کے نا تو ایک کمرے میں کھڑے ہو جاتے تھے اور اپنے پیروں پر کوڑا مارتے تھے اور پھر روتے تھے. کیا کرتے تھے؟ روتے تھے یہاں تک کہ آوازیں نکلنا شروع ہو جاتی. تو لوگ پوچھتے کہ حضرت رات کو آپ کے کمرے کی آوازیں رونے کی آتی ہیں، کسی کے پیٹنے کی آوازیں آتی ہیں. بتایا کہ میں اپنا حساب کرتا ہوں. میں کیا کرتا ہوں؟ اپنا حساب کرتا ہوں. میں اپنے آپ سے پوچھتا ہوں، عمر ایک وقت وہ تھا کہ تو چراگاہوں میں اونٹ چرایا کرتا تھا اور اونٹ اس سے قابو نہیں آتے تھے. ایک کو قابو کر کے لاتا تھا، اس کے پیچھے بھاگتے، تیسرے سے بھاگ جاتا. اور جب تو تھک جاتا تھا تو تیرا باپ تجھے تھپڑ مارتا تھا کہ تجھے اونٹ نہیں سنبھالے جاتے. عمر ایک وہ وقت تھا اور ایک آج وقت ہے کہ تو اللہ کے بندوں پر حکومت کر رہا ہے اور تیرے اوپر اللہ کے علاوہ کسی کا حکم نہیں ہے. تو میں اپنا حساب کرتا ہوں. تو ہمیں بھی چاہیے کہ کم از کم 24 گھنٹے میں ایک بار تو اپنا احتساب کر لیں. جب اپنا احتساب کریں گے تو پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمارے اندر کیا کمی ہے. تو من کو صاف کریں، من کو اس کے طریقے میں مختلف بتاتا رہتا ہوں. آج میں نے آپ کو یہ طریقہ بتایا ہے کہ رات کو کم از کم اپنی اصلیت پہ غور کر لیا کریں کہ ہماری اصلیت کیا ہے اور اللہ نے آج ہمیں کس مقام پہ کھڑا کیا ہے. اس مقام پہ آ کے میں اپنی اصلیت کو بھول جاؤں. اور جب آپ اصلیت کو یاد کریں گے تو آپ کا دل کرے گا میں فوراً اپنے رب کی بارگاہ میں سر جھکا کے پڑھوں سبحان ربی اللہ، سبحان ربی. پھر میں کہوں سب تعریفیں تیرے لیے، پھر میں یہ کہوں کہ سب سے بڑا تو ہی ہے. پھر میں یہ کہوں کہ ساری خوبیاں تجھے حاصل ہے. پھر میں یہ کہوں کہ تو سب سے بڑا بزرگ ہے، جو سب سے عظیم ہے. پھر خود بخود ہی اللہ کی کبریائی جو ہے وہ تمہاری زبان سے نکلے گی. لیکن اس کی نقطے پہ آنا پڑے گا. دیکھو نا، پرواز کر رہے ہو، بڑا اونچا اڑ رہے ہو، اور جب ڈور ٹوٹے گی تو پھر واپس اس گڈی کو زمین پہ ہی آنا پڑے گا، کیونکہ اس کا مقام یہ ہے. وہ ہوا میں اڑ رہی تھی تو وہ سمجھ رہی تھی کہ بس میں تو اب آسمانوں پہ جا رہی ہوں، سب نیچے ہیں، پورا لاہور نیچے چھوٹے چھوٹے مکان ہو گئے، میں اتنی اونچی. اسے پتہ نہیں ہے کہ میری ڈور کسی کے ہاتھ میں ہے. ابھی کٹ گئی تو پھر مجھے بھی نیچے ایسا آنا پڑے گا کہ پھر میں بچوں کے ہاتھوں کا شکار ہو جاؤں گی اور پھر میرا پھنسا ہو جائے گا. یہ اس کو اس غرور کی سزا ملی جو بلندی پہ جا کے اس نے کہا میں اتنی اونچی ہوگی. سلیمان علیہ السلام کا تخت ہوا میں اڑ رہا تھا تو انہوں نے کہا ھذا من فضل ربی، ھذا یہ میرے اللہ کا فضل ہے. اور اگر ان کے دل کے اندر غرور آ جاتا تو اسی وقت تخت جو تھا وہ دور کے نیچے گر جاتا. تو جب آپ اپنی اصلیت پہ غور کریں گے تو آپ کے ذہن کے اندر، آپ کے تصور کے اندر، آپ کے خیالات کے اندر، آپ کی زبان پر اللہ کی بڑائی جو ہے وہ بیان ہو، اللہ کی تعریفیں نکلیں گی. اور جب آپ سمجھیں کچھ ہو گیا ہے تو پھر اس سے تو بندہ خود نمرود بن جاتا ہے، خود فرعون بن جاتا ہے. آج بھی کیا میں آپ سے توقع کروں کہ آپ کے جو دوست آپ سے ناراض ہیں تو آج آپ کی تعلیم سن کے ان کو پہلے بلانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. اور آپ کے رشتہ داروں میں جو قریبی آپ سے ناراض ہیں، جو قریبی بہت زیادہ کلوز ہوتے ہیں، جن سے آپ کے جھگڑے کر رہے ہیں، میں توقع رکھ سکتا ہوں کہ آپ اتنی تعلیم سن کے اپنے گھر والوں کا ذہن تیار کریں گے کہ صلح میں پہل کرنی چاہیے. اور اگر آپ نے ایسا کیا تو پھر اس کا مزہ دیکھ کے کتنا آتا ہے. آپ کی روح کو ایک تسکین ملے گی، ایک سرور سا ملے گا کہ میں نے واقعی کچھ کیا، میں نے واقعی کچھ کیا. اب مجھے ہوتا ہے کچھ نیکیاں ایسی ہوتی جو بندے کو یاد رہتی ہے، جو بندہ سمجھتا ہے کہ وہ میں نے اللہ کے لیے کی ہے، مجھے یاد ہے. شروع کی بات ہے. آپ نے وہ غار والا واقعہ سنا ہوگا کہ 3 مسافر جا رہے تھے تو غار میں گئے تو غار کا دروازہ بند ہو گیا. اب راستہ نہیں تھا تو انہوں نے اپنی نیکیاں یاد کی. اپنی کبھی میں بتاؤں گا وہ کون کون سی نیکیاں تھیں. وہ کتابوں میں آپ نے ایک پڑھی ہوگی، وہ بڑی دلچسپ ایک داستان ہے. تو کوئی نیکیاں ایسی ہوتی جو یاد رہتی ہے. تو میں ابھی کافی عرصہ پہلے کی بات ہے، 20 سال ہو گئے، مجھے بھی ایک نیکی یاد ہے، میں آپ کو سناتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ اس نیکی کے سامنے باقی جو بھی میری نیکیاں ہیں شاید وہ پتہ نہیں قبول ہو یا نہ ہو، لیکن میں
امید رکھتا ہوں کہ میری وہ نیکی قبول ہو جائے. اللہ کی ذات مجھے اتنا یقین ہے. شاید میں آپ کو پہلے نہیں بتایا ہوگا, آج ہی بتانے لگا ہوں. میں مسجد کے باہر گیا تو ایک مجذوب سا آدمی بیٹھا ہوا تھا, پتہ نہیں بیچارہ کتنے سالوں سے نہایا بھی نہیں تھا. میں نے تو پوچھا تم کون ہو؟ تو وہ کچھ بورڈ آتا ہے پشت ہوتا ہے کچھ اردو مکس کر کے, کہہ رہے میں سید ہوں. جاؤں اور میری یہ مجبوری, یہ میری کمزوری ہے کہ جب مجھے کہہ دیتا میں سید ہوں تو پھر میری بیٹری ڈاؤن ہو جاتی ہے, اور ہونا بھی ایسے ہی چاہیے. انہوں نے کہا میں سید ہوں, تو میں نے کہا کہ باتیں بھی مجھے کوئی خاص سمجھ نہیں آ رہی تھی. ہاں وہ مجذوب, اب آپ کو پتہ ہے مجذوب کیسا ہوتا ہے, یعنی کہ مجذوب میں اور پاگل میں فرق کرنا مشکل ہو جاتا ہے. مجھے یہ کیا حال بنایا ہوا ہے؟ میں ایک اللہ والے کے پاس رہا تھا تو میں نے دیکھا تو اس کا یہ سارا جوؤں سے بھرا ہوا تھا. آپ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ کتنی جوئیں ہوں گی. یہ نہیں کہ جوئیں نظر آ رہی تھی, بلکہ ایک وہ بیٹھ کے اپنے بالوں کو ایسے کر رہا تھا. تو یقین جانیے کہ میں اللہ مجھ زبان سے جھوٹ نہ نکلوائے, آپ وہ ایسے غلط ہے سر میں, تو ہزاروں کی تعداد میں یہ جوئیں تھی, ہزاروں کی تعداد میں, 20 سینکڑوں نہیں. یعنی کہ ایسے جیسے پتہ نہیں سراغ ہے وہ چوٹیوں کا کہ وہ نکل کے جا رہی ہیں, ہزار آدمی تھے. میں اس کو اندر لے آیا, میں ادھر اس کو بٹھا دیا, اس کے میں نے بال کاٹے. تو کہتے میرے بال نہ کاٹو. مجھے پتا تھا کہ مجذوب کو جو بھی کرنا پڑتا ہے نا زبردستی کرنا ہوتا ہے, اور جب آپ اس کی اصلاح کرو گے نا تو وہ اوپر دکھے گا نہ آنا, لیکن اندر سے خوش ہوگا. جو میں نے کہا سید بھی ہے اور راہ بھی درویشوں میں ہے. جب یہ لوگ میں دیکھتے رہے, لوگ ادھر لے گیا, میں بٹھایا اس کو, اس کے بال کاٹے. جب میں نے بال کاٹے نا تو اس کی سر کی جلد سے اوپر نا وہ کیچڑ تھا جمع ہوا تھا, اور تقریباً وہ آدھی پونی انچ تک وہ کیچڑ ہی تھا. وہ اندر جوئیں مر کے نا تو وہ ایسا کیچڑ اور صاف ہونا, بدبو اتنی تھی. اب میں اس کے سر میں پانی ڈال رہا تھا, گرم پانی کر کے میں نے ڈالا, جوئیں مرے. اب وہ چیخنے لگا میرا, اور وہ جوئیں جو تھی وہ ایسے اس کی گاڑی بھر گئی اور سارے جسم پر جیسے ایسی جوئیں نکلی. میں نے پوری زندگی ایسا نہیں منظر دیکھا. اور جب میں اس کا بڑی مشکل کے ساتھ وہ ٹیچر پتہ نہیں کتنے سالوں کا تھا, اس نے بتایا بھی تھا, مجھے یاد نہیں کہ میں پتہ نہیں 18 سال کے بعد یہ سوائی کرا رہا ہوں, پتہ کتنے سالوں کی اس کی حالت. جب میں نے سارا اس کا ٹیچر اتارا تو پھر میں بریکنگیاں ہوا کے اس کی داڑھی سے وہ جوئیں نکال کے پھیرتا کہ نکل جائے, مگر وہ ایسی بریک ٹپک گئی, وہ نکلتی نہیں تھی. میں کاٹ رہا تھا, میرے بازو کے اوپر جوئیں تھے, کپڑوں کے اوپر بار بار جھاڑتا ہوں. یعنی کہ وہ جوؤں کی فیکٹری تھی. وہ کیچڑ صاف کیا تو دیکھا کہ اس کی وہ نیچے جو جلد تھی نا وہ ساری پھٹ گئی تھی, جلد جگہ جگہ سے پھٹی ہوئی تھی, جس سے اندازہ ہو رہا تھا کہ یہ کئی سالوں کا کیچڑ جمع ہوا. میں اس کو صاف کیا, اس کو کپڑے پہنائے, کھانا کھلایا. آج تک وہ میرے ذہن سے بات نہیں گئی. میں کہتا ہوں کہ یہ میں نے اللہ کے لیے کیا ہے, اللہ تعالیٰ میری یہ نیکی قبول کر لے. آمین. یہ مجھے کیوں یاد آئی ہے بات, اور کیوں یاد آتی ہے؟ اس لیے کہ کیونکہ میں بھی اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھتا تھا. مجھے پتا تھا کہ غرور نہیں کرنا, نفرت نہیں کرنی, ٹھیک, تکبر نہیں کرنا. اور پھر یہ ہے کہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں اور ایک درویش کی خدمت کر رہا ہوں. پھر میرے ذہن میں یہ تھا کہ ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ اللہ والے ایسے ہوں گے کہ ان کی جو ایک سر کی جو مار دے گا نا, اس کو اتنا ثواب ہوگا کہ جیسے اس نے ایک کافر کو اللہ کی راہ میں قتل کیا ہے. درویشوں کی زندگی میں تو کچھ نیکی ایسی ہوتی ہیں کہ جو آپ کو کبھی بھولتی نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور مجھے اور کوئی نہیں یاد کہ میری اور کوئی نیکی ہے یا نہیں, لیکن یہ مجھے یاد ہے کیونکہ میں نے اللہ کے لیے کیا تھا. تو اگر آپ اس طرح گھر والوں کا ذہن بناؤ گے نا, پہل کر کے بلاؤ گے, کسی سے معافی مانگ لو گے, تو یقین کریں کہ آپ کو اس کا ہمیشہ سرور آئے گا کہ میں نے یہ کام اللہ کے لیے کیا. اور جو خالص اللہ کے لیے کرو گے وہ نیکی آپ کو مزہ دے گی. سلیم ایسی لمبی ہو گئی ہے, بہرحال پہلے والی بات تو ہوگی, وقت تھوڑا سا لگ گیا لیکن کچھ حاصل تو ہوا ہے. وہاں کتنا وقت ضائع ہو جاتا ہے, باہر کھڑے دوستوں میں کھڑے ضائع ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے. تو کہاں دیکھنا ہے, اپنی
اصلیت کی طرف، اپنی اصلیت کی انشاءاللہ روحانی امراض ختم ہو جائیں۔ اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ جو سنا ہے عمل کی توفیق دے۔ اے اللہ ہمارے دلوں سے یہ روحانی امراض خبیثہ جو ہے اللہ کو نکال دے، ہمارے دلوں کو صاف کر دے، اب ہمارے دلوں کو اپنی محبت کے قابل بنا دے، ہمارے اندر عاجزی پیدا فرما، توازن پیدا فرما، ان کے ساری دلوں سے غرور، تکبر، حسد، لالچ، کینہ، نفرت کی ساری بیماریاں نکال دے۔ اے اللہ اپنے انعام یافتہ بندوں میں شامل فرما۔ صلی اللہ علیہ حبیبہ سیدنا محمد۔